بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی چین میں SCO سربراہی اجلاس میں شرکت۔ بھارتی وزیر اعظم 7 سال بعد چین میں SCO سربراہی اجلاس میں شریک ہوئے۔ یہ مودی کا 2020 کے سرحدی تنازع کے بعد چین کا پہلا دورہ ہے۔ مودی نے شی جن پنگ سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ تاہم پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سیاست اجلاس پر حاوی رہی، جبکہ امریکی پابندیوں کے تناظر میں بھارت کا چین کی طرف جھکاؤ نمایاں ہے۔ پاکستان، چین، روس اور ایران کا الگ اجلاس۔ سربراہی اجلاس کے موقع پر پاکستان، چین، SCO، روس اور ایران نے ایک الگ 4 ملکی اجلاس طلب کیا۔ یہ اقدام بھارت کے لیے سفارتی دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ پہلا اجلاس ہے کہ اس طرح کا الگ اجلاس بلایا گیا۔ اس سے بھارت کی علاقائی حیثیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اجلاس میں علاقائی سلامتی اور تعاون پر بات چیت ہوئی۔ امریکی پابندیوں نے بھارت کو چین کے قریب کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیے گئے، جس پر بھارت کی معیشت پر دباؤ پڑا۔ اسی تناظر میں مودی نے چین سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ SCO اجلاس میں مودی اور شی جن پنگ نے معاشی تعاون پر زور دیا۔ بھارت کی مغرب سے دوری اور چین کی طرف جھکاؤ عالمی سیاست میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سارک کی ناکامی کے بعد نیا بلاک بنانے کی تجویز۔ سارک تنظیم کی ناکامی کے بعد پاکستان، چین اور بنگلہ دیش نے جنوبی ایشیا مائنس انڈیا بلاک بنانے پر غور شروع کر دیا۔ اس تجویز کا مقصد بھارت کو علاقائی تعاون سے الگ تھلگ کرنا ہے۔ SCO اجلاس کے دوران اس خیال نے زور پکڑا۔ بھارت کی ہردرمی کو اس کی ناکامی کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بلاک علاقائی معاشی تعاون کو فروغ دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے تعلقات میں تناؤ۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سے پاک بھارت کشیدگی ختم کرنے پر نوبل انعام کے لیے نامزدگی مانگی۔ مودی نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تنازعہ بھارت اور پاکستان نے خود حل کیا۔ اس سے دونوں رہنماؤں کے تعلقات میں شدید تلخی پیدا ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر ٹیرف لگائے، جبکہ روس کو کوئی سزا نہیں دی۔ امریکہ اور بھارت میں کشیدگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت آنے سے انکار کر دیا۔ بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں سنگین بگاڑ سامنے آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت بھارت کی سرزمین پر قدم نہیں رکھیں گے۔ اس فیصلے سے کوواڈ کا اجلاس براہ راست متاثر ہوا۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان یہ کشیدگی اب کھلی دشمنی میں بدلتی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ بھارت کے لیے ایک بڑی سفارتی شکست ہے۔ کوواڈ اتحاد بکھر گیا۔ مودی کا چین کا دورہ فیصلہ کن۔ وہ اتحاد جو چین کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، اب خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ مودی کے 7 سال بعد چین پہنچنے نے امریکہ کو شدید غصے میں ڈال دیا۔ جاپان اور آسٹریلیا بھی مخمصے کا شکار ہو گئے ہیں۔ چین نے بھارت کو سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون کی پیشکش کر دی، جبکہ دوسری طرف روس بھی پس پردہ بھارت اور چین کو قریب لانے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کی معیشت پر دباؤ۔ کرنسی ریکارڈ سطح پر گر گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے خلاف معاشی محاذ کھول دیا۔ بھارتی کرنسی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ امریکی پابندیوں اور ٹیکسوں نے بھارتی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ فیکٹریوں میں لاکھوں ورکرز فارغ ہونے کے قریب ہیں۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈالر 100 روپے تک گیا تو بھارت کے لیے یہ تباہ کن ہوگا۔ روس یوکرین جنگ میں بھارت کا کردار بے نقاب۔ امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ بھارت روس سے سستا تیل خرید کر اسے ریفائن کر کے یورپ اور یوکرین کو بیچ رہا ہے۔ اس طرح بھارت بلاواسطہ طور پر روس کی جنگ کو فنڈ کر رہا ہے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب چین اور یورپ بھی روس سے توانائی خریدتے ہیں تو صرف بھارت کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس انکشاف نے بھارت کو ایک نئی سفارتی مشکل میں ڈال دیا۔ یورپ کا دوغلا رویہ۔ بھارت پر پابندیوں پر اختلافات۔ امریکہ نے یورپی ممالک پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ بھارت پر پابندیاں لگائیں، لیکن یورپی لیڈرز تقسیم کا شکار ہیں اور کئی ممالک بھارت کی بڑی مارکیٹ کو
کھونا نہیں چاہتے۔ یورپ پہلے ہی روسی گیس پر انحصار کرتا ہے اور نئی پابندیوں سے اپنی معیشت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اسی صورتحال نے امریکہ کو مزید تنہا کر دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ عالمی اتحاد کے بکھرنے کی شروعات ہیں۔ بھارت نے سلاہر ڈیم کے دروازے کھول دیے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے پاکستان کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے سلاہر ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے ہیں۔ بھارت سے آنے والا سیلابی ریلا 8 لاکھ کیوسک کا ہے۔ ذرائع پنجاب حکومت کا بتانا ہے کہ 8 لاکھ کیوسک کا یہ ریلا 2 روز بعد ہیڈ مرالہ پہنچ جائے گا۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آنے والے سیلابی ریلے کی اطلاع ابھی ملی ہے۔ دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ممکنہ سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پنجاب میں 78 سال کا سب سے بڑا ریلا۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلا اگلے 24 گھنٹوں میں ملتان اور خانیوال سے گزرنے والا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ ریلا 78 سال کے بعد اپنی شدت میں سب سے بڑا ہوگا۔ اب تک لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں اور سرکاری اعداد و شمار حقیقت سے کہیں کم ہیں۔ متعدد اضلاع میں گھروں، فصلوں اور مال مویشیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ریسکیو آپریشن ناکافی اور متاثرین بے یار و مددگار دکھائی دے رہے ہیں۔ کسان اور غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر۔ سیلاب کی وجہ سے کپاس اور گندم سمیت دیگر فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جبکہ زمینیں پانی میں ڈوبنے کے بعد طویل عرصے تک قابل کاشت نہیں رہیں گی۔ غریبوں کے مال مویشی اور جمع پونجی سب پانی کی نظر ہو چکی ہے۔ اسرائیل کا یمن پر ہولناک حملہ، وزیر اعظم اور فوجی قیادت ہلاک۔ یمن کے وزیر اعظم، وزیر دفاع اور اعلیٰ فوجی قیادت کو اسرائیلی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کے بعد یمن نے باضابطہ طور پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یمنی فورسز کو زمینی، فضائی اور بحری جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ امریکہ کی جانب سے داغے جانے والے میزائل بھی یمن پر گرے ہیں۔ صورتحال مڈل ایسٹ کو مکمل طور پر آگ میں دھکیل رہی ہے۔ یمن کا اعلان، امریکی بیڑوں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یمن نے واضح کر دیا ہے کہ اب امریکہ کے جنگی بحری جہاز اور سب میرین بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ڈرونز، بیلسٹک میزائلز اور گریلا وارفیئر کے ذریعے بڑے حملوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یمن نے عندیہ دیا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے بھی ہدف ہوں گے۔ تیل کی تنصیبات اور تجارتی شپنگ لائنز بھی یمنی حملوں کی زد میں آ سکتی ہیں۔ یمن نے پیغام دیا ہے کہ چاہے اپنی جانیں قربان کرنی پڑے، امریکہ کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اسرائیل نے حماس اور حزب اللہ کی قیادت کو بھی نشانہ بنایا۔ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے حماس کے مرکزی ترجمان کو بھی شہید کر دیا۔ لبنان میں حزب اللہ کی قیادت کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل اب صرف عام حملوں پر اکتفا نہیں کر رہا بلکہ قیادت کو ختم کر رہا ہے۔ یمن کے ساتھ ساتھ لبنان اور شام میں بھی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ صورتحال صاف ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ ایران کے خلاف اگلا بڑا وار۔ عالمی ذرائع کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کا اگلا بڑا ہدف ایران ہو سکتا ہے۔ یمن کے پاس موجود ہائپر سونک میزائل پہلے ہی ایران کی مدد سے پہنچے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران یمن کو مزید جدید ہتھیار فراہم کرے گا؟ اگر ایران نے پیچھے ہٹ کر مدد نہ کی تو یمن کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر ایران کھل کر شامل ہوا تو جنگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ سعودی عرب میں بارشوں سے تباہی، کئی گاڑیاں سیلاب میں بہہ گئیں۔ سعودی عرب کے جنوبی مغربی علاقے السیر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ اچانک آنے والے سیلابی ریلے کئی گاڑیوں کو بہا کر لے گئے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مملکت کے کم از کم 10 علاقوں میں شدید بارشیں، آندھیاں اور ممکنہ سیلاب کی پیشگوئی ہے۔ انڈونیشیا میں عوامی احتجاج رنگ لے آیا، حکومت اراکین پارلیمنٹ کی مراد کم کرنے پر آمادہ۔ انڈونیشیا میں عوامی احتجاج رنگ لے آیا، جہاں حکومت بالآخر ارکان پارلیمنٹ کی مراد میں کمی کرنے پر آمادہ ہو گئی۔
نیوز رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ارکان پارلیمنٹ کے لیے متعدد مراد کم یا ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انڈونیشیا میں مظاہرین نے ارکان پارلیمنٹ کے لیے ضرورت سے زیادہ مراد کے خلاف پیر کے روز احتجاجی مظاہرہ شروع کیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات، اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ترک تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور دو طرفہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور سلامتی کے شعبوں سمیت وسیع میدان میں اعلیٰ سطح کے تبادلوں اور تعاون میں مسلسل اضافے کو سراہا۔ سیلابی ریلیں مزید آبادیوں میں داخل، مختلف شہروں سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی۔ پنجاب میں سیلابی کیفیت برقرار، سیلابی ریلوں نے مزید آبادیوں میں تباہی مچا دی۔ متاثرہ علاقوں سے بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر پانی کا بہاؤ بڑھ کر 2,49,000 کیوسک ہو گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ خانکی اور قادر آباد پر اونچے درجے کے سیلاب ہیں۔ مصر میں ٹرین خوفناک حادثے کا شکار، 3 افراد جاں بحق، 94 زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حادثہ مغربی مصر میں پیش آیا۔ مسافروں سے بھری ٹرین صوبہ مترو سے قاہرہ جا رہی تھی کہ 7 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جن میں سے 2 بوگیاں الٹ گئیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایمبولینسز اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچیں، جنہوں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔